ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر کا آغاز ہوا تھا اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سورہ حشر کا ایک نام سورہ بنو نذیر بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ قبیلہ بنو نذیر جو ایک بڑا مشہور قبیلہ مدینہ منورہ میں موجود تھا، اس کے حوالے سے اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ کیسے اس قبیلے کو جلا وطن کیا گیا. وہ سارا واقعہ آپ نے اس صورت کی ابتدا کے اندر میں نے مختصر عرض کیا تھا، آپ نے سنا. اسی میں ایک بات سامنے آئی تھی جس کا آج کی آیات میں ذکر ہے. تقریباً آخر تک پورے رکوع میں وہی واقعہ کا ایک جز ہے کہ یہ جو قبیلہ بنو نذیر والے تھے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں اس وقت قبا کی بستی ہے، مسجد قبا، اس کے قریب یہ قبیلہ آباد ہے. ان کے بڑے بڑے قلعے تھے وہاں. ان لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غرض سے تشریف لے گئے تھے. وہ واقعہ میں نے عرض کر دیا تھا تفصیل سے. انہوں نے بدعہدی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے اور ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی اب یہ اس حد تک ان کی یعنی منافقانہ کاروائیاں بڑھ گئی ہیں، ان کے خلاف اب ہم قدم اٹھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کر لیا اس قبیلے کا. یہاں مدینے کے اندر بھی اور کچھ دائیں بائیں علاقوں میں منافقین آباد تھے. چونکہ یہ آپ کے سامنے بات آئی تھی غزوہ بدر، غزوہ احد یہ ہو چکا ہے پہلے، غزوہ خندق اس کے بعد ہوا. اس دوران کا یہ واقعہ ہے یہ سارا. تو منافقین نے پیغام بھجوایا ان یہود کی جانب اور ان سے کہا کہ دیکھو اگر محاصرہ مسلمان تمہارا کر رہے ہیں نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے ڈرنا نہیں ہے، اور تم بھی انشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے حساب سے کیا کہا ہوگا کہ تم بھی ڈٹے رہو اور مقابلہ کرو اور فکر نہ کرو، اگر تم نے مقابلہ کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور یہاں قرآن کے الفاظ ہیں. کیا انہوں نے کہا؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. اور دیکھو ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ہم تمہارے معاملے میں کسی کی پیروی نہیں کریں گے.
یعنی تمہارے بارے میں کسی اور کے ساتھ ہم کوئی معاہدہ کر لیں، پیروی کر لیں، ان کی اطاعت کر لیں، کبھی بھی نہیں، تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون، یہ بڑے جھوٹے ہیں، یہ منافق جو وعدہ کر رہے ہیں بڑے جھوٹے ہیں۔ اور وہی ہوا، واقعہ آپ سن چکے کہ جب انہوں نے محاصرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے اس قبیلہ بنو نذیر کا، یہ منتظر تھے اور بڑا اسٹرانگ قبیلہ تھا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، منتظر ہیں کہ جی اب باہر سے منافقین آئے، اور منافقین نے کہا تھا یہ قبیلہ بنی غطفان بڑا جنگجو قبیلہ تھا، انہوں نے کہا جی فکر نہ کرو، وہ بھی ہمارے ساتھ آئے گا، باہر سے ہم ہوں گے، اندر سے تم حملہ کرنا، اور ہم مسلمانوں کے خلاف دونوں مل کے لڑیں۔ اب یہ منافق تو منافق ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں، یہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب جو محاصرہ طویل ہوا، 18 یا 20 دن محاصرہ رہا، اس کے بعد جب یہ مجبور ہو گئے کہ جی اب کوئی بس نہیں ہے ہمارا، اب تو ہم نے جان چھڑانی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا باہر ادھر ان کے جو کھجوروں کے باغات تھے ان کو بھی کاٹنا شروع کر دیے، اس سے بڑی ان کو تکلیف پہنچی۔ اب جب یہ ساری بات ہوئی اور یہ باہر آئے اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، تو اس واقعے کا یہاں ذکر ہے کہ اول تو یہ منافق ان کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ بڑے جھوٹے ہیں، اور اگر بالفرض مان لو کہ اگر یہ نکلتے بھی ہیں تو لا یخرجون معہم، اگر انہوں نے قتال کیا بھی تو لیولن الادبار، یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں، اور ایسے بھاگیں گے کہ پھر ان کی مدد بھی کی نہیں، بالکل نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، آیت غور سے دیکھیے گا، تیسری آیت میں کیا ہے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں، ان منافقین کے دلوں میں، یا وہ جو یہود وہاں اندر موجود ہیں ان کے دلوں میں اللہ جل شانہ فرما رہا ہے تم اے مسلمانوں، تم ان کے دلوں میں خوف کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ سخت، یعنی جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ یہ تم سے ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں یہ، اور یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، فی زمانہ بھی یہی ہے۔ کفر ایمان کے ایمانی قوت کے آگے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، کیا فیصلہ ہے، اگلے یعنی آپ آیت میں دیکھیں کہ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ اکٹھے ہو کر کبھی تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، ہاں ایک صورت ہے، دو صورتیں بلکہ، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یا تو کسی ایسی بستی میں بڑے پیچھے چھپ کے، جناب بنکرز میں اندر جا کے وہ پیچھے چھپ کے پھر دور دور سے حملے کریں گے، اور او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، ویسے بھی بات سمجھ آتی، حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جب سے کفار نے یہ اندازہ لگا دیا کہ ہم اسلام سے، مسلمانوں سے تلوار کے زور پر تو نہیں کامیاب ہو سکتے، یعنی دو بدو جو لڑائی ہوتی فیس ٹو فیس، وہاں تو ایمانی قوت کے آگے کون ٹکتا ہے، انہوں نے پھر ایسی ایجادات کرنی شروع کی کہ جہاں چھپ چھپ کے حملے کیے جائے۔ اب آج کا دور آپ دیکھ لیں، میڈیا وار ہے، میزائل وار ہے، بیٹھے ہوئے کہاں ہیں، ابھی ہمارے سامنے واقعات ہو رہے ہیں، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، خود وہیں سے بٹن دبا کے کر رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے، نعوذ باللہ، مسلمانوں کو یقیناً اس چیز میں کہیں آگے جانا چاہیے، لیکن یہ مسلمانوں سے لڑائی میں سامنے کبھی بھی نہیں آئے، جب بھی لڑیں گے چھپ کر، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائیاں ہی بڑی سخت ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہیں، منافق یہود کے، یہود عیسائیوں کے، عیسائی یہود کے۔ تحسبہم جمیعا، آپ انہیں گمان کرتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل جدا جدا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو کہ عقل نہیں رکھتی۔ حقیقی معنوں میں جو مسلمان ہو، حقیقی معنوں میں جس کے دل میں ایمان ہو، حقیقی طور پر جو اللہ جل شانہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی مدد پر پورا یقین ہو، اس کے آگے پھر کون ٹک سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے آگے دو مثالیں بیان فرمائی، اور لکھا ہے مفسرین نے، ایک مثال یہود کی جو اہل کتاب اندر بند تھے بنو نذیر کی، اور ایک مثال بیان فرمائی منافقین کی۔
پہلے یہود کی مثال بیان فرمائی، کیا؟ کمثل الذین من قبلہم قریبا، یہ جو اب چھپے بیٹھے ہیں نا بنو نذیر والے اندر قلعوں میں، ان کی مثال ان جیسے لوگوں کی ہے جو قریب میں گزرے ہیں، ابھی کچھ عرصہ قبل ان کی مثال گزر چکی ہے۔ اس کے دو علماء نے لکھے ہیں مصداق۔ ایک مصداق تو یہی ہے، میں نے اب عرض کیا تھا کہ 3 مشہور قبیلے تھے مدینے میں یہود کے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنی قینقاع۔ بنی قینقاع کو جلا وطن کرنے کا واقعہ تو مدینہ ہجرت کے کچھ عرصے بعد ہی ہو چکا تھا، یہ اس واقعے سے پہلے جلا وطن ہو چکے تھے، یہ تھے بھی تعداد میں کم۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ بڑے اسٹرانگ تھے۔ قبیلہ بنو نذیر کا واقعہ یہ اس صورت میں سارا جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور بنو قریظہ کا واقعہ ہوا اس کے بعد ہوئی غزوہ احد، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کے فوراً بعد ان کا ہوا محاصرہ، ان کا بھی اسی طرح محاصرہ ہوا، لیکن ان سب کو پھر قتل کرنے کے بارے میں فیصلہ ہوا، اور وہ ساری تفصیل آپ پیچھے کہیں غالباً سورہ احزاب کے اندر اس کا تفصیل آ چکی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جو قریب میں اس سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، یا تو بنی قینقاع بھی ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ غزوہ بدر بھی ہو سکتی ہے، کہ مشرکین مکہ کا واقعہ بھی اس سے پہلے گزر چکا ہے، کہ کیسے وہ آئے تھے اور اس کے بعد کس طریق پر اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو شکست ہوئی۔ تو یہی ان کی مثال ان یہود کی ایسے ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جو قریب میں ان سے پہلے گزر چکے، ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے چکھا اپنے کاموں کا وبال، جو برے اعمال کیے تھے اس کا وبال چکھا، اور ان کے لیے پھر آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ایک تو یہ مثال، دوسری آیت میں مثال ہے، یہ منافقین کی بھی ہو سکتی ہے، اوورآل سارے مسد کفار کی بھی ہو سکتی ہے۔ کمثل الشیطان، یا ان کی مثال ہے شیطان کی طرح، اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان کے سامنے بڑے بڑے ملمہ سازیاں کرتا ہے، بڑی کہانیاں ڈالتا ہے کہ دیکھو یوں کر لو، یوں کر لو، یہ ہو جائے گا، یہ کر لو، جھوٹ بول لو، فلاں کر لو، فی زمانہ میں بہت زیادہ انسان کے دل میں کفر کے باتیں ڈالتا ہے، اور فلما کفرا، جب وہ کفر کر لیتا ہے، کفر میں آگے بڑھ جاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ قال انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں۔ اب شیطان پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں مشہور واقعہ ہے، یہ ابلیس، صحیح حدیث میں موجود ہے، ابلیس شیطان، یہ ابلیس قبیلہ بنی کنانہ کے ایک سردار کی شکل میں، سراقہ کی شکل میں، بنی کنانہ کے سردار تھے، ان کی شکل میں آیا غزوہ بدر کے موقع پر، اور بڑا جوش دلایا انہوں نے کفار کو ابو جہل کے ساتھ۔ اسی وجہ سے بعد میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد ابو جہل ہے۔ اس نے ابو جہل کو بھی کہا، وہ مین اس وقت ان کا اپنا لیڈ کرنے والا تھا، کمانڈر بدر میں، کہ چلو چلو یوں ہوگا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میری بھی، ہمارے جتھا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب جب بدر میں شیطان نے دیکھا فرشتوں کو اترتے ہوئے، اب وہاں سے بھاگا، وہ سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے، اب وہاں سے بھاگنا شروع ہوا۔ اب ابو جہل نے چیخ کے کہا کہ کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں نا، ما لا ترون، تم نہیں دیکھ رہے، جو مجھے نظر آ رہے ہیں نا فرشتے اترتے، اب وہاں سے بھاگا۔ تو اس قال، یا ان کی مثال ہے کیسے شیطان کی سی، کہ انسان کو کفر پر ابھارتا ہے، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے قال انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ لیکن کوئی بھی صورت ہو، منافق ہو، یہود کی شکل میں ہو، کفر کی شکل میں ہو، فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، ان دونوں کا انجام بالآخر کیا ہوگا کہ یہ دونوں آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی جزا ہے، بدلہ ہے ظالموں کا۔ یہاں ذرا ایک لفظ آپ غور سے دیکھ لیں، کہ میرے خیال میں قرآن میں شاید ہی کہیں اور اس نوعیت سے آیا ہو، ناظرہ خاں کے لیے خاص طور پہ، شاید آپ چونکے ہوں پڑھتے ہوئے بھی، اکثر جگہ قرآن میں آتا ہے خالدین فیہا، یہ خالدین نہیں ہے، یہ ہے خالدینی، پڑھتے ہوئے اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، خالدین فیہا نہیں، اکثر خالدین فیہا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ہے خالدین۔ عربی زبان میں آپ جانتے ہیں، عربی گرامر سے اگر معمولی سی بھی مناسبت جس کو ہے وہ جانتا ہے کہ اردو میں، انگریزی میں، اور زبانوں میں بھی غالباً ہم سیٹ بناتے ہیں دو سے، واحد اور جمع، سنگولر
واحد کہتے ہیں، اس کے بعد پہ جمع آ جاتا. انگریزی میں بھی ایسے، اردو میں بھی ایسے، واحد جمع واحد جمع واحد جمع. عربی میں ایسا نہیں. عربی میں سیٹ بنتا ہے 3 سے. ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے عربی میں ایک نیا صیغہ ہے، اسے کہتے ہیں تثنیہ. ہاں جب 2 سے زیادہ ہو جائے پھر شروع ہوتا ہے جمع. اردو میں ایک واحد اور ایک سے زیادہ جمع، انگریزی میں بھی ایک واحد ایک سے زیادہ جمع. عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں سیٹ بنے گا 3 سے، واحد تثنیہ جمع واحد تثنیہ جمع واحد تثنیہ جمع، مذکر کے الگ، مؤنث کے الگ، حاضر کے الگ، غائب کے الگ، متکلم کے الگ، جیسے اردو میں بھی آپ کہتے ہیں. تو یہ الفاظ ہیں. اب دیکھیے 2 کا ذکر ہے، فکان عاقبتہما، ان دونوں کا انجام، یہ جو 2 بیان ہوئے ہیں منافقین اور یہود، انہما یہ بھی تثنیہ، کہ بے شک وہ دونوں کے دونوں فی النار جہنم میں ہوں گے، خالدینی یہ بھی تثنیہ، خالدین جمع ہے اور خالدین تثنیہ، یہ دونوں کے دونوں ہمیشہ رہیں گے فیہا اس جہنم میں، وذالک جزاء الظالمین، اور ایسے ہی اللہ بدلہ دیتا ہے ظالموں کو. تو گویا اس رکوع کے اندر وہ ساری کیفیت بیان ہوئی ہے کہ وہ کیسے پیچھے ہٹیں گے. یہاں ایک سطحی سا سوال بعض اوقات ذہن میں آ جاتا ہے، وسوسے کے طور پر شیطان ڈالتا ہے. اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں نا، یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے پہلے. اگر اس واقعے کو اسی سے ہم دیتے ہیں اس کا تعلق، کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو دیکھو تم نہ نکلنا اور ہم یوں ساتھ آئیں گے، یہ واقعہ پہلے تھا. اور اس کے بعد پیچھے آیا ہے کہ وہ نکل بھی گئے اور وہ ان کو آگ بھی لگا دی گئی اور مال فے بھی حاصل ہو گیا، مال فے کی تفصیل بھی آ گئی. یہ مال فے بعد میں تھا. انہوں نے وعدہ وعید جو کیے تھے منافقین نے، وہ پہلے تھا ترتیب میں. قرآن میں اگر آپ کو دوسری جگہ یاد ہو واقعہ، وہ تو اس سے زیادہ واضح ہے، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں، جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے، گائے والا واقعہ. وہاں آپ غور کیجئے گا کہ ان اللہ یامرکم، وہ جہاں الفاظ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ان تذبحوا بقرہ، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا ادع لنا، وہ سارا واقعہ پہلے ہے. اور اگلے رکوع میں یہ الفاظ ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اس میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ جب تم میں سے ایک شخص قتل ہو گیا اور تم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے، اور پھر تو تمہیں کہا گیا کہ اس کو ذبح کرو اور ٹکڑا لگاؤ، حالانکہ ترتیب میں وہ پہلے ہے اور ان کا سارا مکالمہ وہ بعد میں. یہاں بھی وہی ہے. تو یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے کہ قرآن پاک کوئی تاریخ یا واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک اصل عبرت کی کتاب. اس واقعے میں جو عبرت والا پہلو ہے، جو بڑا اہم پہلو ہے، جس کو ہمیں ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا ان کا انجام ہوا، کیا کیفیت ہوئی، اس واقعے کو ہائی لائٹ جسے آپ کہتے ہیں نا، اس واقعے کو پہلے بیان کیا گیا ہائی لائٹ کے طور پر. پھر اس واقعے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سی الفاظ بعد میں بھی ذکر کر دیے گئے کہ آپ نے نہیں دیکھا جب یہ کیفیت ہو رہی. ترجمہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، نافقوا پہلے گزر چکا ہے. علم ترا کا مطلب علم تعلم بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، کہ آپ نہیں جانتے. ان لوگوں کی طرف ان کے بارے میں نہیں جانتے، نافقوا جنہوں نے منافقت کی، یقولون بلکہ نافقوا جو منافق تھے، منافق ہوئے، وہی باہر جنہوں نے وعدے کیے تھے. کیا یقولون، وہ کہتے تھے لاخوانہم اپنے ان بھائیوں کو، قرآن نے ان کو بھائی کہا ہے ان کے، چونکہ انہی کے ساتھ رہتے تھے، معاملات بھی کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، یہود اور منافق. جب انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، کون سے بھائی؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا. اہل کتاب میں سے صحیح بھی تھے، لیکن اہل کتاب میں جو انکار کرنے والے ہوئے، کفر کیا. کیا کہا انہیں منافقین نے؟ لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے نا، لنخرجن معکم، ہم ضرور بھی ضرور تمہارے ساتھ ہم بھی نکلیں گے، گھبراؤ نہیں، ہم بھی جلاوطن ہونے کو تیار ہیں. اور ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم اطاعت نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی ایک کی کبھی بھی، ہم تمہارے خلاف کسی کی پیروی نہیں کریں گے. اور وَإِن قُتِلْتُمْ، اگر تم سے لڑائی کی گئی نا، تو لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری مدد بھی کریں گے. اب باہر سے ہلہ شیری دے رہے ہیں، گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ بڑے جھوٹے ہیں، جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں، نکلنا انہوں نے کوئی نہیں. اصل ان کی حقیقت کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ لئن اخرجوا، اگر وہ نکال دیے گئے نا، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلیں گے، اور ولئن قوتلوا، اگر ان سے قتال ہوا، لا ینصرونہم، یہ ان کی مدد بالکل نہیں کریں گے، اور ولئن نصروہم بالفرض، مان لو اگر مدد انہوں نے کر بھی دی نا تو لیولن الادبار، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، اور ایسے بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، پھر مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ عربوں میں یہ دستور تھا، کیونکہ عرب بڑی جنگجو قوم تھی، لڑائیاں ان کی بڑی مشہور تھی، کہ لڑتے ہوئے اگر بھاگتے بھی تھے نا تو بار بار پلٹ پلٹ کے آتے تھے۔ غزوہ احد میں یہی ہوا تھا، وہ بھاگے تھے، پھر پلٹ کے پیچھے سے حملہ آور ہوا، پلٹ پلٹ کے آتے تھے، بہادری تھی۔ تو یہاں وہ ذکر ہے کہ اگر انہوں نے مدد کی تو ایسے پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، پھر مدد بھی نہیں کیے جائیں گے، مدد کے لیے دوبارہ نہیں آئیں گے، پھر واپس نہیں آئیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، بے شک تم، یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی ایمان والوں کو، کہ تم اشد رہبتن، بہت زیادہ سخت ہو رعب کے اعتبار سے، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ سے ایسا نہیں ڈرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم، اس لیے کہ ایسی قوم ہے، لا یفقہون، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ چلیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جا رہا ہے، ہم بھی سوچیں، ہم بھی اللہ کا خوف، اللہ کے حکم کی نافرمانی سے ڈر، وہ اللہ بچائے شاید اس حد تک نہ ہو جتنا ہم بندوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، برادری ناراض نہ ہو جائے، فلاں کیا کہے گا، دوست ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ ناراض ہو جائے، نعوذ باللہ، پر وہی کوئی، یہ وہی کیفیت کہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ ہے، اور قرآن نے اس کی وجہ بیان کی۔ وجہ یہ ہے، قوم لا یفقہون، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ہم تو سمجھتے بوجھتے ہیں، ہمارا تو الحمدللہ اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ، اللہ جل شانہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی نافرمانی کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا، آمین۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ تمہارے ساتھ قتال نہیں کریں گے جمیعاً، اکٹھے ہو کر، الا فی قرن، مگر ایسی بستی میں، محصنتن، جو بڑی ہی، یعنی ارد گرد اس کو ڈھانپا گیا ہو، یا آپ کو کہہ دی کہ قلعوں کے اندر بند ہو کر، محصنتن یعنی قلعوں میں بند ہو کر ہی تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں، سامنے نہیں کر سکتے۔ او دوسری صورت کیا ہے؟ او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے، چھپ چھپ کر پیچھے سے حملہ کریں گے، چھپ کے حملہ کریں گے، سامنے آنے کی ان میں ہمت نہیں ہے۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی لڑائیاں آپس میں ہی بہت سخت ہیں۔ تحسبہم جمیعا، آپ گمان کرتے ہیں ان کو کہ شاید یہ اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، اکٹھے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے دل آپس میں جدا جدا ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی۔ اب ان کی دو مثالیں، کمثل الذین من قبلہم، جیسا کہ مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے قریب میں ہی گزرے، قریب میں جو ان سے پہلے گزرے، جیسے ان کی مثال ہے، وہ میں نے عرض کیا بنی قینقاع بھی ہو سکتے ہیں، یا مکے کے مشرک بدر کے مقام پر وہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی مثال بھی یوں ہی ہے جیسا کہ مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے قریب میں گزرے ہیں، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کاموں کا، اپنی باتوں کا وبال چکھا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ کمثل الشیطان، جیسا کہ شیطان کی مثال ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، ابھارتا ہے، انسان کے سامنے مختلف چیزیں ملمہ کر کے پیش کرتا ہے، اور فلما کفرا، جب انسان کفر اختیار کر لے خدا نہ خواستہ، قالا، تو پھر شیطان یوں کہنے لگتا ہے، انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، اب شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین۔ دھوکا، پہلے خود ہی ابھارتا ہے، اور جب ہے اب کہتا ہے کہ اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہوا، ڈوبنے لگا، انہوں نے کہا جی ہاں آمنت، اب میں لاتا ہوں، اب بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو قرآن نے کہا آنا، اب ایمان لائے گا، وقد عصیت قبل، ساری عمر اس کے خلاف رہا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بچائے سب کو، آمین، کہ جب موت کے آثار سامنے آ جائیں، اللہ رحم فرمائے، وہ حالت نزع کی جو کیفیت ہوتی ہے، انسان کو موت بالکل سامنے نظر آنے لگے، اس وقت کی توبہ پھر قبول نہیں۔
تو یہ شیطان کا بھی یہی ہے کہ جب وہ انکار کرتے ہیں پھر کہتے ہیں میں بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، انجام ان دونوں کا کیا ہے؟ بے شک یہ دونوں کے دونوں آگ میں ہوں گے، خالدین، میں پھر عرض کر رہا ہوں خالدین فیہا، یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، ظلم کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے رغبت فرما، قرآن پاک کی تمام تعلیمات پر ہمیں کامل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے نفاق سے، نفاق والے اعمال سے، نفاق والی سوچ سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے ایمانوں میں یا اللہ خلوص عطا فرما، ایمان خالص کی توفیق عطا فرما، شیطان کے مکر و فریب سے، نفسانی خواہشات کے مکر سے ہم سب کو محفوظ فرما، بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کے حال پر رحم فرما، فلسطین کے غزہ کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کو بھی ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو کفر کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ جتنے جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔